السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ وأما الكافر فيتأم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم کتاب صفة القیامة والجنة والنار حدیث نمبر 2808۔ محترم اور مکرم ناظرین، آج آپ کے سامنے حمد و ثنا کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2808 کا ذکر میں نے کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کسی بھی مومن پر ایک نیکی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے اور پھر اسی نیکی کی وجہ سے اسے آخرت میں بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی بدلہ دیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور رہا کافر، فَيُطْعَمُ، تو اسے ان اعمال کی وجہ سے کہ جو اعمال اس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے کیے ہیں، ایسے اعمال کی وجہ سے اسے دنیا ہی کے اندر کھلا دیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ کافر آخرت تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت میں اسے ان اعمال کی وجہ سے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، ان اعمال کا کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جاتا۔ بھائیو، اس حدیث کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر چاہے کافر ہو یا مسلمان، اللہ رب العالمین اپنے کسی بھی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2 اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومن بندوں کے اعمال کا بدلہ انہیں آخرت کے اندر عطا کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے اس حدیث کا کہ اگر مومن کے کسی نیک عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کبھی کبھی اس کا بدلہ دنیا کے اندر بھی مومن کو عطا فرماتے ہیں، لیکن کسی عمل کا بدلہ دنیا میں عطا فرمانے کی وجہ سے اس کے آخرت کے اجر و ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کافر کو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی بھی نیکی نہیں بچے گی کہ جس کے ذریعے اسے آخرت میں اجر و ثواب دیا جائے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، فضل و کرم والا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اپنے مومن تو مومن کافر بندوں کو بھی ان کے اعمال کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں معمولی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین مومن بندوں کے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ مومن کو کافر کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی بھی مومن کسی بھی کافر کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر یا چھوٹا نہ سمجھے۔ نوواں فائدہ یہ ہے کہ کافر اس دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، کافر اس دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کافر اس دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی عیش و آرام میں اپنی زندگی کیوں نہ گزارتا ہو، اگر کسی کافر کی موت کفر کے اوپر ہوتی ہے تب پھر اسے آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مومن، کوئی مسلمان بندہ اس دنیا کے اندر تکلیف، پریشانیاں اور الجھنوں کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کی موت ایمان پر ہوتی ہے، اس کی موت اسلام پر ہوتی ہے، تب پھر اس کی آخرت کی کامیابی لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔